الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقال الله تعالى في مقام آخر: ومن يقتل أو يغلب فسوف نؤتي الله أجرا عظيما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم خون بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم خون بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بزم جہاں مہکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے. اے موج حوادث ان کو بھی دو چار دپیڑے ہلکے سے،
فرمائی اور پھر مجھے اور آپ کو ان پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر جس میں کشمیر، پاکستان اور انڈیا کی بیباکی کہ وہ مسلمان بچوں کو، مساجد کو، مدارس کو ٹارگٹ بنا کر مسلمان ممالک کے اندر خون کی ہولی کھیل رہا ہے، اور شاید وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہ چند حملے کر کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کر دوں گا، مسلمانوں کا ایمان متزلزل کر دوں گا، تو یہ محض اس کی ایک سوچ ہے۔ اس لیے کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمارے کانوں کے اندر آذان بھی کہیں گئی تھی، اقامت بھی کہیں گئی تھی، اور ہمیں ماں نے یہ کہہ کے پالا تھا اور اپنا دودھ پلایا تھا کہ جب وطن کو تمہاری ضرورت پڑے گی تو پھر ہمیشہ اپنا سینہ وطن کے لیے پیش کرنا۔ اور اس کی مثال آرمی کا ایک نوجوان جس نے سینے پہ 22 گولیاں کھائیں، اور جب اس کی میت کو وطن واپس کیا جانے لگا تو اس کے والد نے ایک خط بھیجا اور کہا کہ اگر میرے بیٹے کے پیٹھ پر گولیاں لگی ہیں تو پھر اس کا جنازہ میرے گھر میں نہیں بھیجنا، اور اگر اس نے سینے پہ گولیاں کھائی ہیں تو پھر اس کا جنازہ میرے گھر میں بھیجنا۔ تو پاکستان آرمی کے ان نوجوانوں نے اس کو کہا کہ الحمدللہ آپ کے بیٹے نے سینے پہ 22 گولیاں کھائی ہیں اور دشمن کے سامنے پیٹھ نہیں دکھائی ہے۔ الحمدللہ ہم صحابہ کے نام لے رہے ہیں، ہم اس آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں کہ جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کے پاس تلواریں کم پڑ گئیں تو امام الانبیاء نے کھجور کی ٹہنیاں توڑ کر ان کے ہاتھوں میں تھما دی، اور دوسری طرف دشمن کتنا طاقتور تھا کہ ہزاروں کی تعداد میں اس کے پاس اسلحہ بھی تھا، تعداد بھی اس کی زیادہ تھی، سواریاں بھی اس کے پاس زیادہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی مومنوں کے دلوں میں ایمان والے جذبے کو ابار کر مسلمانوں کے اندر ایمانی جذبہ پیدا فرما کر کافروں کو بدر کے میدان کے اندر شکست دلوا کر دکھلا دیا کہ مسلمان کبھی بھی طاقت پہ گھمنڈ نہیں کرتا، کبھی بھی طاقت کے سہارے پہ نہیں لڑتا، ہمیشہ ایمان اور اللہ کے سہارے پر میدان جنگ میں جاتا ہے۔ اور جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، اللہ وحدہ لا شریک نے تو صاف اعلان فرما دیا، فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے میدان جنگ کی طرف بڑھتا ہے وہاں پہ مار دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد مجاہد کے لیے، اس شہید کے لیے بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ وَسَوْفَ نُؤْتِ اللَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتال کیا، جہاد کیا، یا تو وہ مارا گیا یا وہ غالب کیا گیا، دونوں صورتوں میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب مسلمان میدان جہاد کی طرف بڑھتا ہے، دشمن کی گولی آ کر اس کے سینے میں پوست ہوتی ہے، اس کے سینے سے خون کا فوارہ نکلتا ہے، زمین پر گرنے سے پہلے میرا اللہ اس کی زندگی کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور وہ گائے کا پیشاب پینے والا مودی کہ جس کی رات شراب اور کباب کے اندر گزرتی ہے اور دل کو گائے کا پیشاب پی کر مسلمانوں کے ساتھ اعلان جنگ فرما کر وہ کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے؟ مسلمان نوجوان، مسلمان کی پاک فوج اور مسلمان مجاہدین الحمدللہ ان کی راتیں مسلح پہ گزرتی ہیں اور دن ان کا دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار اور اسلحہ اٹھا کر میدان جنگ میں گزرتا ہے، رات کو یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سر و سجود ہوتے ہیں، تو دل کو اللہ انہیں فتح عطا فرما دیتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر جب میزائل داغے جاتے ہیں تو ڈر، خوف اور ایک پیدا کر دیا جاتا ہے اور ہمارے بچے سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ کاش کہ ہم ان بچوں کو وہ صحابہ کی زندگیاں سناتے، وہ صحابہ کے بچوں کے قصے سناتے کہ ایک مرتبہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان جہاد کی طرف جا رہے تھے، راستے میں آپ نے پڑاؤ ڈالا، آپ نے مجاہدین کے نام لکھنا شروع کیے، دیکھا ان مجاہدین کے اندر دو بچے ہیں، کم سن ہیں، ان کی عمر کم ہے، دونوں بھائی ہیں۔ امام الانبیاء کے سامنے پیش ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم بھی جہاد میں جانا چاہتے ہیں اور ہم بھی دشمن کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا آپ بچے ہو، ابھی تو ماں کی گود سے اٹھے ہو، جاؤ جا کر ماں کی لوری کو سنو، آپ کا کیا کام ہے کہ تلوار اٹھا کر میدان جہاد میں جاؤ؟ اب دونوں نے بڑی ضد کی تو امام الانبیاء نے صاف انکار کر دیا کہ بچوں کو لے کر میدان جہاد میں نہیں جا سکتا۔ اب جو بڑا تھا اس نے کہا صحابہ سے جا کر کے میں تو بڑا تیر انداز ہوں اور میں تیر اندازی کو بڑے احسن طریقے سے نبھانا جانتا ہوں۔ اب صحابہ کرام امام الانبیاء کے پاس آئے اور کہا کہ یہ جو بڑا بچہ ہے یہ بہت اچھا تیر انداز ہے، اگر آپ اسے اجازت دے دیں تو یہ بھی ہمارے ساتھ چلے۔ امام الانبیاء نے اس کو کہا کہ اچھا فلاں جگہ پہ آپ نشانہ لگاؤ، اگر آپ نے ٹھیک سے نشانہ لگا لیا تو میں آپ کو اجازت دے دوں۔ اب اس کو امام الانبیاء نے جب نشانہ لگانے کے لیے کہا تو کئی تیر اس نے مارے اور نشانے سے خطا نہیں ہوا، نشانے پہ تیر مارے۔ امام الانبیاء نے اس کو اجازت دے دی۔ اب یہ خوشی سے اچھل پڑا اور جو چھوٹا بھائی تھا وہ رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور امام الانبیاء کی منت کرنے لگا کہ اللہ کے حبیب آپ نے میرے بھائی کو اجازت دی، مجھے بھی اجازت دے دی۔ صحابہ کرام کے پاس چلا گیا، کہا آپ نے میرے بھائی کے لیے سفارش کی، چل کے بارگاہ نبوت میں میری بھی سفارش کر دیجئے۔ اب اس
اپنے بھائی کے پاس گیا اور بھائی کو کہنے لگا کہ بھائی آپ کو تو اجازت مل گئی. امام الانبیاء کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا اللہ کے حبیب یہ عمر میں تو مجھ سے بڑا ہے لیکن طاقت میں مجھ سے کم ہے. اگر آپ کو شک ہے تو میری اس سے کشتی کروا دیں, میں اس کو گرا دوں گا. امام الانبیاء نے ان دونوں کی کشتی کروائی اور جب چھوٹے بھائی کو لگا کہ بڑا بھائی مجھے گرا دے گا تو اس نے کانوں میں اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی تجھے تو اجازت مل گئی, اب آپ کو انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ ایسا کر دیں کہ آپ گر جائیں تو اللہ کے حبیب مجھے بھی اجازت دے دیں گے اور میں بھی میدان جہاد میں چلا جاؤں گا. اب بڑے بھائی نے اس کو اٹھایا اور خود گر گیا اور اپنے سینے پہ اس کو بٹھا دیا. اب امام الانبیاء کے سامنے وہ گیا اور جا کر کہنے لگا اللہ کے حبیب آپ نے اس کو اجازت دی, یہ تو کمزور ہے, یہ مجھے نہیں گرا سکا, دشمن کو کیا گرائے گا, اللہ کے حبیب مجھے بھی اجازت عطا فرما دیں. اب اللہ کے حبیب نے ان دونوں کو اجازت دے دی اور یہ میدان جہاد میں جا کر یہ تو وہ صحابہ کرام کے بچے ہیں. اور آج ہمارے بچوں کے سامنے ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل تھما دیے, وہ انڈیا کی فلمیں اور نہ جانے وہ کون سی خرافات ہم نے اپنے بچوں کو دکھائی. اور جب ہمارے علاقے میں, ہمارے کشمیر میں, ہمارے پاکستان کے اندر میزائل آ کر گرے, گولیاں چلی, گنوں کے فائر ہونے لگے تو ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر ڈر اور خوف آ گیا. اگر ہم اپنے بچوں کو وہ صحابہ اور صحابیات کی کہانیاں سناتے, وہ قصے سناتے تو آج ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر بھی یہ خوف و ہراس نہ ہوتا. اور کئی میری بہنیں بیٹیاں ان کے دلوں کے اندر بھی یہ خوف ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. بھائی ہم تو جیتے ہی اس لیے ہیں اور موت تو ہمارے لیے ایک خوشامد چیز ہے کہ ہماری آنکھ بند ہوگی تو ہمیں امام الانبیاء کا دیدار عطا ہوگا, اللہ کا دیدار عطا ہوگا. مودی ہمیں موت سے ڈراتا ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ میں تم کو مار دوں گا. بھائی تجھے زندگی سے اتنا پیار نہیں جتنا ہمیں موت سے پیار ہے, اور پھر شہادت کی موت ہمیں مل جائے تو ہمیں اور چاہیے کیا کہ جس کے لیے امام الانبیاء نے فرمایا کہ شہید کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جو آیات مقدسات میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی, ان میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا کہ مسلمانوں کی جانوں کو میں نے جنت کے عوض میں خرید لیا. ہم اپنے جانوں کے مالک نہیں, ہماری جانوں کا مالک کوئی اور ہے. اور یہ انڈیا آرمی ہمیں گولی سے, جیل سے, ہتھکڑی سے ڈرانا چاہتی ہے, موت سے ڈرانا چاہتی ہے کہ جس موت کو ہم شہد سے زیادہ میٹھا سمجھتے ہیں, کہ جس موت کے لیے ہم ترستے ہیں کہ کس وقت ہماری آنکھ بند ہوگی ہمیں اپنے اللہ کا دیدار عطا ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمتوں والی, شان والی, بڑائی والی کتاب کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. فرمایا کہ اے مومنو, اے ایمان والو, پریشان نہیں ہونا. ادھر دنیا کی آنکھ تمہاری بند ہوگی, ادھر جنت کی بہاریں میں تمہارے سامنے کر دوں گا. اور پھر امام الانبیاء کے وہ صحابہ کی زندگیاں کہ جن کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا کہ جنت میرے 4 صحابہ کی مشتاق ہے. سوچا گیا امام الانبیاء وہ کون سے 4 صحابہ ہیں؟ فرمایا ایک عمار, اور ایک ہے سلمان, اور ایک ہے مقداد, اور ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات ہے کہ جنت
اب دل کے اندر امام الانبیاء کی محبت اس کے اندر پیدا ہو گئی، اور پھر یہ اپنے آقا کا سامان خرید کر واپس گھر لوٹتا ہے۔ دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت ہے، گھر میں پہنچتا ہے، محبت بیٹھنے نہیں دیتی، چند روز بعد پھر بازار جاتا ہے، پھر امام الانبیاء کے چہرہ انور کی زیارت ہوتی ہے، لیکن آج وہی بازار کے اندر جس سے میرے امام الانبیاء سامان خرید رہے تھے، وہی آج امام الانبیاء کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تو جادوگر ہے، ساحر ہے، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اس نے کہا کیا ماجرا ہوا؟ کل تک تو ان کی تعریفیں کرتا تھا اور ان کو صادق اور امین کہتا تھا، آج کیا ہوا کہ تیری زبان ان کے خلاف ہو گئی؟ کہا یہ شخص کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ہمارے بتوں کو جھوٹا کہتا ہے۔ اے عمار تو ہی بتا کہ یہ ٹھیک کہتا ہے؟ عمار کی زبان کیسے بولتی کہ اس کے جسم کا روح امام الانبیاء کی محبت سے منور ہو چکا تھا۔ اب واپس گھر جاتا ہے، اب امام الانبیاء کے تذکرے اور ان کی نبوت کے تذکرے اس کافر کے گھر میں بھی پہنچ جاتے ہیں، اور جب عمار کے سامنے امام الانبیاء کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے تو عمار بن یاسر اٹھ کر باہر نکل جاتا ہے، مجلس سے اٹھ جاتا ہے، لیکن یہ محبت، یہ عشق غیرت والا ہوا کرتا ہے۔ آخر کب تک عمار اپنے حبیب کی اس گستاخی کو برداشت کرتا اور کب تک ان کی زبان سے امام الانبیاء کے بارے میں بکواسات سنتا؟ ایک مرتبہ اس کا آقا امام الانبیاء کے بارے میں باتیں کر رہا تھا کہ عمار بن یاسر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار اگر تو نے میرے نبی کے بارے میں ایک لفظ بھی نکالا۔ اب اس کے آقا نے کہا تیرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کہا میرا اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے، میرے جسم کی رگ رگ کے اندر اس کی محبت رچ اور بس چکی ہے۔ کہا اچھا، اب یہی عیش و عشرت کے اندر پلنے والا یہ غلام، اب اس کی زندگی بدل جاتی ہے، راحت سے تنگی کی طرف چلی جاتی ہے، اور اس کا آقا اسے تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے اور آگ جلاتا ہے اور انگاروں کو گرم کرتا ہے اور اسے جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیتا ہے۔ اور اس کے جسم کی خون اور چربی سے وہ انگارے بجھتے، لیکن اس کی تکلیف میں وہ کمی نہ کرتے۔ ایک مرتبہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا، اوپر سے اس کے آقا نے سینے پہ پاؤں رکھا اور کہا عمار اپنے نبی کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے، میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا او کافر، او ظالم، میرے جسم سے میری جان تو نکل سکتی ہے لیکن میرے نبی کی محبت میرے سینے سے تو نہیں نکال سکتا۔ تو میرے سینے سے میرے نبی کی محبت کو کم نہیں کر سکتا، میرے نبی کی محبت کو میرے سینے سے نہیں نکال سکتا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈالے جاتے اور باری پر کم پتھر ان کے سینے پہ رکھ دیا جاتا کہ عمار تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ یا تو اپنے نبی کی محبت کو اپنے سینے سے نکال دو۔ آج کا کافر بھی چاہتا ہے کہ ہمارے سینے سے ایمان کی محبت کو نکال دے اور ہمارے نبی کی محبت کو نکال دے، تو یہ ناممکن بات ہے۔ تمہارے دل کے اندر سے اگر گائے کی محبت نہیں نکل سکتی تو ہمارے دل سے ہمارے نبی کی محبت
ایک دن امام الانبیاء کو پتا چلا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر تکالیف دے رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام چلتے ہیں، عمار بن یاسر کے پاس پہنچتے ہیں، کہا کیا حال ہے عمار؟ کہا اللہ کے حبیب الحمدللہ میں بڑے آرام سے ہوں۔ پھر ایک مرتبہ آپ علیہ السلام پھر تشریف لے جاتے ہیں، کہا عمار کیا حال ہے؟ کہا اللہ کے حبیب کافر مجھے بڑی تکلیفیں دیتے اور میرے جسم کے ہر عضو کو جلا کر راکھ بنا دیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا عمار صبر کر، اللہ نے تیرے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ اور پھر جب امام الانبیاء نے عمار سے پوچھا عمار کیا حال ہے تو عمار کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہاں جب بچے باہر کسی دوسرے سے لڑ کے آ جائیں تو لڑائی کے دوران نہیں روتے، لیکن جب گھر میں آتے ہیں والد پوچھتا ہے بیٹے کیا ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جسم نوچا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ اب لڑائی کرتے ہوئے باہر نہیں رویا، لیکن جب ماں نے اور باپ نے پوچھا بچے کیا ہوا تو بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو جب امام الانبیاء کی محبت کو عمار بن یاسر نے دیکھا تو عمار بن یاسر رونے لگے، تڑپنے لگے اور کہا اللہ کے حبیب یہ مجھے بڑی تکلیفیں دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے عمار بن یاسر کو خوشخبری دی کہ عمار صبر کرو، اللہ نے آپ کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ اور بعد میں جب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اس کافر کی قید سے آزاد ہوئے تو مسلمان یہ سوچا کرتے تھے کہ عمار کے جسم پر برس ہے، برس ایک بیماری ہے وہ سفید داغ، تو عمار ان کو کہتے ہیں کہ مجھے برس نہیں ہے بلکہ کافر مجھے جلایا کرتے تھے اور یہ جلن کے نشانات ہیں۔ ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو آگ سے جلایا نہ گیا ہو، لیکن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل سے امام الانبیاء کی محبت کو کم نہیں کر سکے، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل سے نبی کی محبت کو کم نہیں کر سکے، ایمان کی محبت کو کم نہیں کر سکے۔ اور وہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا کر دیا گیا اور ان کی شرمگاہ کے اوپر نیزہ مار دیا گیا، کافر کہتا ایمان سے پھر جا، اب سمیہ کہتی کہ میں جان تو دے دوں گی لیکن ایمان سے نہیں پھروں گی۔ کہا اپنے نبی کی محبت کو اپنے سینے سے نکال دے، کہا میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں، نبی کی محبت کو اپنے سینے سے نہیں نکال سکتا۔ آج ہم بھی انڈیا والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ نے اگر پہل کر دی ہے تو ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہماری جانوں کی ضرورت پڑی تو ہم اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر ہمارے ملک کو ہمارے خون کی ضرورت پڑی تو ہم اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے خون کا نذرانہ بھی دینے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ، اور کافر سے کبھی ڈر کر زندگی نہیں گزاریں گے انشاءاللہ۔ جس طرح سے ہمارا نبی بہادری کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے، جس طرح سے نبی کے صحابہ اس دنیا سے جرت کے ساتھ گئے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی جرت کی موت مریں گے، ہم بھی اپنے سروں کو اونچا رکھ کے مریں گے انشاءاللہ، ذلت کی موت کبھی نہیں مریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تو جنگ نہیں مانگتے، کہ امام الانبیاء نے بھی اس سے منع فرمایا ہے کہ جنگ نہ مانگو، ہم جنگ نہیں مانگتے، لیکن اگر زبردستی ہمارے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم وہ مزہ چکھائیں گے کہ جو اس کی نسلیں یاد کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی سے غلط بات نکل گئی اللہ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔